علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. ایک مسئلہ اور ہے کہ کسی سے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ کے سوا جائز ہے یا ناجائز ہے. کوئی کسی ولی سے مدد مانگتا ہے، کوئی غوث پاک سے مانگتا ہے، کوئی داتا صاحب سے مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اب اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ اللہ کے بندے ہیں. سب بولے اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلکہ اس کے محبوب ہیں. خدا تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. ہم اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا کیوں شروع ہوئے؟ اہل سنہ والجماعت، ہم نے ان کی کرامتیں بیان کی، ان کا دفاع کیا. جن لوگوں نے ان پر باتیں بنائی ان کا دفاع کیا. وجہ کیا؟ کہ دوسری طرف سے مخالفت ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ مخالفت ہو رہی تھی. انہوں نے توہین کرنی شروع کر دی اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے کو شرک کہا، مزارات کی زیارت کو شرک کہا، وہاں جا کر دعا کرنے کو شرک کہا. تو پھر ان کی وضاحتیں دینی اہل حق پر لازم ہو گئی. اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ان کا ذکر کرتے ہیں، قطعاً یہ مطلب نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھ کر، خدا تبارک و تعالیٰ کا مقرب سمجھ کر ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں، ان پر کسی جانے والی باتوں کا جواب دیتے ہیں. اب اگلی بات کہ جب قبرستان جائیں یا کسی مزار پر جائیں، وہاں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا تو سب کے نزدیک جائز ہے، ایصال ثواب کرنا تو جائز ہے. اس پر کتاب و سنت سے دلائل بھی موجود ہیں. اب وہاں جا کر دعا کس طرح کی جائے، ادھر جا کر دعا کس طرح کی جائے، اس کے 4 طریقے علماء نے بیان کیے. پہلا طریقہ کہ جب بھی کسی مزار پر جائیں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا لیں اور دعا کریں، یا اللہ میں اس جگہ پر آیا ہوں، اس جگہ پر آ کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری اس حاجت کو پورا فرما، میری اس مشکل کو آسان فرما، میری تکلیف کو دور فرما، جو مقصد لے کے آیا ہوں اس مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچا. اس میں کوئی حرج نہیں. قرآن حکیم نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. سیدہ مریم بیت المقدس کے ایک گوشے میں رہتی تھی، عبادت کرتی تھی. حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آتے جاتے تھے. ایک دن آئے تو سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے. جب پھل دیکھے تو اللہ فرماتا ہنالک دعا زکریہ ربہ، جس جگہ انہوں نے پھل دیکھے اسی جگہ اپنے رب سے دعا کی. دعا زکریہ ربہ، دعا کی زکریہ نے اپنے رب سے. کہاں پر جا کر؟ اب بیت المقدس وہ سرزمین ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے متعلق جگہ ہے. اس میں نماز پڑھنے کا ثواب حضور فرماتے ہیں 50,000 نمازوں کے برابر ہے. کسی گوشے میں مانگ لیتے، لیکن اس خاص جگہ میں جس جگہ اللہ کی ایک بندی کو نسبت ہے، وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی. اللہ کی ولیہ ہے، خدا کی مقرب بندی ہے. جس جگہ وہ عبادت کرے اس جگہ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے. تو یہ سب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دعا اللہ ہر جگہ قبول فرماتا ہے، چاہے شرق میں آئے، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، بازار میں آئے، مسجد میں، گھر میں آئے، دکان پر ہے،
جہاں بھی چاہے اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا ضرور سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو سنتا ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ لیکن اس خاص جگہ میں دعا کی تو خدا تعالیٰ نے اس جگہ کا تذکرہ فرما کر امت کو بتا دیا کہ محبوب کے غلاموں، رستہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، دعا ہر جگہ سے قبول فرماتا ہوں، سنتا ہر جگہ سے ہوں، لیکن جہاں میرے مقرب اور نیک بندے رہتے ہیں جب وہاں آ کر کوئی مجھ سے مانگتا ہے اس کی جلدی قبول فرما لیتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اولاد کی دعا کرتے رہے۔ کیا اس سے پہلے آپ نے دعا نہیں کی ہوگی؟ بولیے، دعا کی ہوگی نا، خدا تعالیٰ سے مانگا، اللہ کے نبی دعا کرے، لیکن اس جگہ جیسے ہی دعا کی فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، تو اس جگہ جہاں مریم علیہ السلام نماز پڑھتی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسی نعمت سے نواز دیا۔ دوسرا طریقہ اولیاء اللہ کی مزارات پر دعا کرنے کا یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے خدا سے مانگے، ان کے وسیلے سے، مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیرا مقرب ہے، تیرا پیارا ہے، اس کا واسطہ وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری اس دعا کو قبول فرما۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا تھا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل کفار پر فتح یابی کے لیے حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ محبوب آ گئے تو وہ لوگ جس کو پہچانتے تھے اس کا انکار کر بیٹھے، انہوں نے محبوب کو نہ مانا۔ تو حضور کا وسیلہ صحابہ کرام بھی پیش کرتے رہے اور صحابہ کرام سے پہلے پچھلی امت کے لوگ بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بھی دعا کرتے تھے حضرت عباس کے وسیلے سے اور عرض کرتے تھے مولا تیرے محبوب کی زندگی میں ہم تیرے محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تو ہمیں بارش سے مالا مال فرماتا، اب ہم تیرے محبوب کے چچا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے چچا کے ذریعے ہمیں بارش سے سرفراز فرما۔ اللہ بارش برسا دیتا تھا۔ تیسرا طریقہ صاحب قبر سے کہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری حاجت کو پورا فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے وہ اس کی قبر پر جو لوگ آتے ہیں ان کی آواز کو سنتا ہے، یہاں تک کہ ان کے قدموں کے آہٹ کو بھی سنتا ہے، قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے اور ایصال ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ وہ عالم برزخ میں زندہ ہے، اس کی زندگی کی جو کیفیت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو بھی کیفیت ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو بھی کیفیت ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات کہ اس کا عالم دنیا سے تعلق موجود ہے، اس کا عالم دنیا سے تعلق موجود ہے، قبر میں رہ کر درمیان میں کوئی کھڑکی نہیں آئے، کھڑکی آئے درمیان میں کوئی کھڑکی نہیں آئے، کوئی سپیکر نہیں لگا ہوا، کوئی اور ایسا آلہ موجود نہیں ہے جو باہر والے کے اندر آواز پہنچائے۔ بندہ خود پیک ہو جائے کسی کمرے کے اندر، سارے کھڑکی سوراخ بند کر دے، باہر والے کی آواز سنے گا؟ لیکن من مٹی کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے، اس کی حقیقت خدا جانے اور وہ مردہ جانے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تعلق موجود ہوتا ہے۔ اگر اس کی روح کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں تو اس سے دعا کروائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں آئے۔ قرآن حکیم میں آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
اللہ کے رسول قیامت تک انسانیت کے رسول ہے۔ قیامت تک جن لوگوں نے مانا انہوں نے مانا، جنہوں نے نہ مانا سو نہ مانا۔ قیامت تک کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ ظلم کر لے اپنے آپ پر تو میرے محبوب کے دروازے پر آ جائے، فاستغفر اللہ، ادھر آ کر اللہ سے استغفار کرے، ادھر آ کر اللہ سے استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کریں۔ حضور قیامت تک کے لیے رسول ہیں، جو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قیامت تک حاضر ہوتا رہے گا اور وہاں پہنچ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش اور استغفار کی درخواست کرتا رہے گا، اللہ کے رسول اس کے لیے استغفار فرماتے رہیں گے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو ضرور تواب اور رحیم پائیں گے۔ تو اس طریقے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا طریقہ، قبر والے سے مانگے کہ ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں یہ چیز دے دو۔ اب اس میں دو طرح کی چیزیں آئے، ایک وہ چیزیں جن کا تعلق ڈائریکٹ خدا تبارک و تعالیٰ سے آئے، اور ایک وہ چیزیں جو زندگی میں ان سے مانگی جاتی تھی، زندگی میں ان سے، چاہے وہ اسباب کے تحت ہیں یا اسباب کے علاوہ ہیں، اسباب کے ساتھ ہیں یا اسباب کے علاوہ ہیں۔ اب وہ آیا ہے قبر والے کے پاس، اس بات کو سمجھیں۔ بندہ کدھر آیا ہے؟ صاحب مزار کے پاس۔ مزار میں کون جاتا ہے، مخلوق یا خالق؟ بولیے، جو مزار میں آئے اس کی ولادت ہوئی یا نہیں؟ بولیے، ولادت بھی ہوئی، اور اس نے زندگی بھی گزاری، اس نے کھایا بھی ہے، اس نے پیا بھی ہے، اس کا وصال بھی ہوا، اس کے جسم سے اس کی روح جدا بھی ہوئی۔ یہ سب صفات اللہ کی ہیں یا بندے کی؟ بولیے، جو بندہ صاحب مزار سے مانگ رہا ہے، اولاً تو وہ اس اعتقاد کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ میں اللہ کے بندے سے مانگ رہا ہوں، اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ صاحب مزار کو خدا سمجھ رہا ہے یا بندہ؟ بولیے، بندہ سمجھ رہا ہے۔ بندہ بندے سے بندہ سمجھ کر مانگے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر بندہ بندے سے اس کو خدا سمجھ کر مانگے تو یہ شرک ہے۔ بندہ بندے سے اور یہ سمجھے کہ اسی نے دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا، مجھے دے گا تو غوث پاک دیں گے، مجھے دیں گے تو داتا صاحب دیں گے، مجھے دیں گے تو خواجہ صاحب دیں گے، خدا نہیں دے گا، یہ حقیقتاً شرک ہے، اس سے بچنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صاحب مزار سے، یہاں تک جو میں نے گفتگو کی صرف جواز کے لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ بندے سے مانگ رہا ہے، اگر اس کو خالق سمجھ کر مانگے گا تو یہ شرک ہے، اور افضل یہ ہے کہ بندہ صاحب مزار سے نہ مانگے، پہلے 3 طریقوں سے دعا کرے، ادھر جا کر خدا سے ڈائریکٹ مانگے تب بھی جائز، وہاں جا کر ان کے وسیلے سے مانگے تب بھی جائز، ان سے کہے کہ میرے لیے خدا سے دعا کرو یہ بھی جائز، اور ان سے یہ کہے کہ میری مدد کرو، میرے یہ معاملہ حل کرو، یہ معاملہ حل کرو۔ اگر بندہ سمجھ کر یہ کہہ رہا ہے، اس کی روح سے استغاثہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس طریقے پر وہ خدا سے مانگے، نہ کہ صاحب مزار سے مانگے۔ تو ان مسائل کو ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لینا چاہیے، اور جب بھی صاحب مزار کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں آئے، اگر جائے تو ان طریقوں کو ذہن میں رکھے، اور ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم اولیاء اللہ کا ذکر خدا کے مقابل سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ اس کا بندہ سمجھ کر کرتے ہیں، ان کی کرامت کو خدا کی قدرت کے مقابلے میں نہیں مانتے، خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانی مانتے ہیں۔
تو لہٰذا شرک اور توحید کی تعریفات کو سمجھیں اور شرک اور توحید کی اقسام کو سمجھیں، اکابرین امت میں جو اس میں کلام کیا ہے اس کو سمجھیں، پھر میڈیا پر بیٹھ کر اس مسئلے پر گفتگو کریں۔ صرف جذبات میں آ کر قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ کے ظاہری معنی کو دیکھ کر یا احادیث طیبات میں سے کسی ایک حدیث پاک یا چند احادیث طیبات کے ظاہری مفہوم کو دیکھ کر اس پر حکم نہ لگائیں، بلکہ تصویر کے دونوں رخوں کو سامنے رکھیں، تصویر کے دونوں رخوں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد دین متین کا اصل چہرہ قوم کے سامنے پیش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔